الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاؤ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام تھک کر کوئی نہ جائے نہ کوئی نیند کی وجہ سے جائے وہ شعر میں پڑھنے لگا ہوں پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود میرے آقا ظاہری دنیا میں تشریف لائے تو امت کا ہی خیال تھا پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوز تینت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام
سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ جو ہمارے آقا و مولا کے فیصلے کے اوپر فیصلہ طلب کرے اس کا وہی علاج ہے جو حضرت فاروق اعظم نے کیا۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، شافی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جن کی ممبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے حضرات نے بڑی محنت سے یہ پروگرام سجایا، درمیان میں بہت سارے لوگوں کو پریشانیاں بھی ہوئی، ہونی بھی چاہیے، اس کے بغیر تو بندہ ویسے بھی نہیں ہوتا۔ تو جن کو کوئی تکلیف ہوئی کیوں کرا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی نے وہ نعت ایسے لوگوں کے لیے لکھی۔ مولانا جی بسم اللہ جی، آپ تشریف رکھیں، پیسے آپ کسی نے نہیں دینے ورنہ میں نے تقریر بند کر دیں گے۔ سانو جیل جی مالک، تسی پریشان نہیں ہو، میری گل سنو، پیسے واسطے تے کام نہیں کر رہے، کام تے گل تے وچ ہو رہے۔ جی صحابہ کیتا تے اسلام نے صحابہ تا قرض نہیں رکھیا، میرے جائے کتے بلے کون ہیں؟ اسلام نہیں رکھتا۔ میں بات جدوں میں لبیک تو ہن نعرہ بہت ڈال والے تے اج کمال کر دیتی،
ہاں جی تے میں ویسے جب میں کہاں گا نا پھر لبیک دا نعرہ تے لگ گیا ہوں، یہ نعرہ بڑا دور تک چلا گیا، یہ یمن تک جا پہنچا، میرے آقا و مولا دے سامنے بھی لگ گیا 12 ربیع الاول سے، یہ نعرہ بڑا مقبول ہو گیا۔ اب حضور کی امت جاگ پڑی ہے، اب کسی کہے جی یہ نہیں کرنا تو وہ نہیں کرنے دو، پترو توجہ مولانا نے ایک جملہ کہا ہے، وہ میرے ابھی ذہن میں نا، میں اس کا جب تک وہ اپنا اظہار نہ کروں تو مجھے ذرا چونڈی پہ رہی، اس طرح کسی دیا کوئی نہیں۔ میں مولانا نے تو کیا نا بھائی وہ برابر نہیں ہو سکتی، بہت اے تو بہت، میں اگلی گل کرنا ہونا، توجہ ساری دنیا دیاں عزتاں، توجہ ساری دنیا دیاں عزتاں، ایک ماں پہ بیچارے دی کی حیثیت ہے، ساری دنیا دیاں عزتاں اس خاک اتے قربان جتھے میرے آقا و مولا نے ایک باری پیشاب فرمایا، بس آج تو بعد یہ گل کرنا، پھر سننا، ساری دنیا دیاں عزتاں اس خاک اتے قربان جتھے میرے آقا و مولا نے ایک باری پیشاب فرمایا، بس مت کوئی سمجھے کہ اسی جناب کسی کے کہن تے اینج کر لینا ہے، تو انج کر لینا ہے، تو اینج کر لینا ہے، تو انج کر لینا ہے۔ ہن اعلیٰ حضرت بریلوی دی اولاد انسان دے پتر بنو، او تے ویسے ہی فارغ ہیں، تے تسی بھی کشمیر والے جڑے ہو نا، اے جڑے کرامن کاتبین نہیں، میں کچھ ہو رہی ہے انہوں نے کہہ دینا ہے، پھر سویرے تھوڑے مسئلہ بن جانا ہے۔ لاہور پریس کلب اسی پریس کانفرنس کی تھی تے میں صحافیہ نو کیا میں کہا اسی میں صرف جڑے میرے نال بیٹھے نا میں انہاں دی وجہ تو چپ ہاں، میں صرف 2 گلاں کراں تو تسی سارے صحافی پریس کلب چھڑ کے نس جاؤ گے۔ میں کہا تانوں سمجھ ہی نہیں، آج میں کہا تواڈے ہاتھ موجود ہیں، آج حضور دی عزت دے بارے لکھو۔ میں کہا کل لولے ہو گئے، تھوڑا دل کرنا ہے آج لکھا، لیکن آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ توجہ اور میرا کلپ بھی آیا ہویا، صحافی جمع ہو گئے تھے، میں انہوں نے کہا میں کہا 10 آئے اے جملہ جڑا اور شیطان تاثیر نے کہا تو تھے ہوندہ تو کی کرتا، انہوں نے کہا جی میں بھی قتل کر دینا سے، میں کہا بس جھگڑا کی رہ گیا تو اور صحافی منہ چکا کے چلے گئے۔ اگر مگر نہ ناموس رسالت سے گل نہیں ہوندی، نہ جھوٹ مارنا ہو بندہ، اپنی عزتاں بچا کے مولوی خادم بھائی ادھی پگڑی نہ کھلے، میں نو کچھ نہ ہوئے لیکن ناموس رسالت میں گفتگو کرا، میری عزت نو کچھ نہ ہوئے، میرے خلاف مقدمہ نہ ہوئے، میں نو کوئی نہ نپے، میں نو دھکا کوئی نہ دے، میں نو گال کوئی نہ کٹے، میں نو تانا کوئی نہ دے، میں ناموس رسالت سے گل کر رہا ہوں، سب تو بڑا جھوٹا میں ہوں پھر کائنات ہے، ایتھے تے سارا کچھ انہاں دی خاطر لٹانا پہندا ہے۔ اے میں گل نہیں کی تھی، حضرت حسان نے حضور دے سامنے گل کی تھی اور قیامت تک امت نو پیغام دیتا جب گل حضور دی عزت دی ہوئے پھر اتھے کرنا کے وے، فرمایا فَإِنَّا بِي وَوَالِدَتِي وَإِرْدِي لِإِرْدِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاؤُ، میرا پیو بھی، میری ماں بھی، میری ساریاں عزتاں حضور دی عزت ہوتے قربان ہے۔ بس ایسے کر زمین و زمان تمہارے لیے، توجہ باقی گراؤنڈ تو اڑے پیو دا سے جدو زمین و زمان حضور واسطے تو گراؤنڈ ہوئی حضور واسطے تے سپیکر بھی حضور واسطے، اے ٹینٹ بھی حضور واسطے۔ اگلے ایک زبان بھی میں گل کرنے لگا، پھر ساڑیاں زبانہ کدے واسطے دنیا دارہ تے گیت گان واسطے، عمرانہ دیا چاپلوسیاں کرنے واسطے، نا ساڑا بابا فیصلہ کر گیا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اے زبان ٹیسیاں واسطے نہیں، دہان میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اور
کس کس کی زبان اعلیٰ حضرت بریلوی وضاحت کرنے لگے، اور کس کس کی زبان حضور کے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے سانو پتہ ہے جو کچھ تسی حکومتہ کر رہے ہو پاکستان بھی تے کشمیر بھی اسی جاننے جو کچھ تھانے چوندہ کچہریاں چوندہ سارا جاننے جڑیاں حرکتاں پاکستان ہے جی کشمیر کر رہے ہو نا تسی سانو سارا کچھ پتہ ہے اسی چپ کر کے بیٹھنے میں چپ کر کے ٹھیک ہے جے میرے آقا و مولا دی وجہ نہ ہوئے نا تے سویرے سارے کو بندر تے خنزیر بنے ہوئے تسی ہاں اے میری گل یاد رکھنا اے صرف حضور دی وجہ ہے عطائے عرب جلائے کرب فیوز جب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے نہ روح امین مولوی کئی حضور پیدا ہوتے نبی نہیں تھے میں کہا مولوی تن کوئی سمجھ ہے اور پنڈو اٹھ کے تم استاد العلماء بن کے حضور دے علم نو پہ گیا اور نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے صبا وہ چلے کہ باغ و پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے موجودہ حالات کے مطابق قطب الاقطاب حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت سید السادات حضرت قبلہ پیر نیک عالم شاہ صاحب میر پوری نبر اللہ مرکدہ جڑے اپنی عزت بچانے پھر دے جی کدے مقدمہ نہ ہو جائے پھر کہتے ہیں جی ساڑھے قائد کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے میں کہو چھوٹے کاف نال قائد ہے کیا بات ہاں جی تو دی صرف صغیر میں کر دینا قادہ یقید و قیدن فو قائدن وقید چھوٹے انہم یقیدون قیدہ وقید و قیدہ قادہ یقید و قیدن فو قائدن وقید یقاد و قیدن فضاک مقیدن لم یقید لم یقاد لا یقید لا یقاد لن یقید لن یقاد لا یقیدن لا یقادن ایسا ساڑیاں زبانہ تو رسول اللہ واسطے تو انہوں ہے بھی کھر کوئی بھی اسی حضور دی گال کرنی تو یہاں میں جناب جی وہ فلانے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے میں کہا اس نے پٹا پاؤ نا ایسا حضور دے غلام تے حضور دی غلامی دی ایسا گال کرنی اگر کوئی اس اگے آندھا تو اس نے بچاؤ دو کڑو میلاد میں نے کہا ناموس رسالت پر بات نہیں کرتا تو میلاد کس بات کی مناتا ہے میلاد مناتا ہے جی فلان کرتا ہے جی فلان کرتا ہے میں کہا حضور کے خاکے بنے کیا کردار ادا کیا ناموس رسالت کا مسئلہ پاکستان میں آج کے رسول کو دہشت گرد قرار دیا گیا کیا اس کا کردار ہے ہم تو بات ہی نہیں کرتے ہمارے نوجوان کدھر گئے طارق محمود صاحب کھڑے ہوئے اے سنی تاریخ دے جناب توجہ جے کسی کو بہت پریشانی تو میں تھی رہ رہنا میں پاکستان کی جیلہ ویکھیاں کشمیر دی ویکھ لواں گے میں نو نپ کے جدوں لے جا رہے سن راتی تے میں نو انہاں سیٹ نال پیچھے بند دیتا اینج کر کے دو پولیس والے پیچھے بیٹھ گئے میری باہیں چھک لئیاں تے ایک نے تو میں نو جناب ہاتھ رکھ لیا تے میں کہا انسان دے پتر بڑو کہتے بولنا نہیں میں کہا چلو بولنا نہیں
یہ ہنسنے والی بات نہیں، یہ رونے والی بات ہے. یعنی کوئی انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. میں تو نس بھی نہیں سکتا. تو میں نے ایک پولیس افسر کہنے لگا، میں جڑی میرا تعارف کیے ہوئے، میں نے ایک پولیس افسر کہنے لگا تو نبی دا ٹھیکیدار ہے، جدوں تیری تقریر سنو تو ابو سے رسالت تے گل کرنا، تو نبی دا ٹھیکیدار ہے. میں انہوں کہا، میں کہا چلیا ٹھیکیدار نہیں چوکیدار ہے. بس میں کہا ماں چوکیدار مالک کسے واسطے رکھ دینا. تو میں کہا میں حضور کی عزت تے گل کرنا، تو اپنا کام کر، تینوں کوئی پریشانی. میں ٹھیکیدار تے پترا، میں آگا ٹھیکیدار تے صدیق اکبر بھی نہیں ہے. انہوں نے کیا میں رسول اللہ تے چوکیداری کرنی. تو آپ نے فرمایا جڑا جاؤ زکات دی رسی نہیں لائے گا صدیق دا بھی گلا کٹ کے رکھ دے گا. میں کہا تینوں پتہ ہے کوئی گل کیوں جی کرنا. میں کہا تو اپنا کام کر، تو اپنی ڈیوٹی کر، میں تگا گا پھول تینوں جڑے لگنے. انسان دے پتر بڑھو، کوئی گالے کرنے والی. ملک توڑے کو چلیا نہیں، پی آئی اے توڑے کو چلی نہیں، ریلوے توڑے کو چلی نہیں، سٹیل مل توڑے کو چلی نہیں. ملک ایک مالکہ ہوا تو مالکہ دی عزت تو جڑا گل کرے وہ دہشت گرد ہو گیا. میں نے نپ کے لائے گا، میں نے حضرت یہ جو رجائی رکھیا جتھے حیوان بھی نہیں رہ سکتا. بھائی انہوں تنگ کرو گئی اے تاکہ لکھ دے ہوئے آندہ میں ناموس رسالت گل نہیں کروں. میں تاکہ بچے لگ دے ہوئے کمال علی گل. میں 24 گھنٹے 3 گھٹ پانی پیتا صرف اس ڈر تو کہ بھئی طہارت کا مسئلہ بنے. تو میں تیمم نال نماز پڑھتا رہا. انہیں سمجھا بھئی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 10 گھنٹے 20 گھنٹے بعد انہیں آخر انسان ہے. میں کہا بچے لگ دے ہو. میں اتھے جیل دے وچ جدوں پریشان ہویا نا تے علامہ فضل حق خیر آبادی دی روح آ گئی. غیر انسان ہے، دل اچھ خیال تا گزرنا نہ بندہ جتھے نہ ایڈڈ ہو موٹے اور جڑے لیٹرینہ جو ہوندے لال بیگ او جناب اس سے نہ سون دی جا نہ کھڑون دی جا نہ بینڈ دی جا. یعنی وہ اس طرح ہی سی بھئی بالکل ہیں جناب، نہ کوئی اتے کوئی شاید دے نہ کوئی تھلے بچھان واسطے دے. یعنی آپ کا نظر بندی ہے. میں کہا نظر بندی دے پترو اتے تھلے کوئی شاید دے ہو. کہتے چپ کرے تو بیٹھ جا. میں کہا لو جی بیٹھے راہ گزر کو پھر ہمیں اٹھائے کوئی. میں نہیں ہستا رہا اندر میں نے ایسا ویک کے آپو پریشان ہوندے سن کہندے نے گل کے وے. میں کہا گل وچ ہو رہے تو انہوں نہیں پتا گل کے وے. یعنی کی گل ہے؟ میں کہا گل وچ ہو رہے. مالکہ نے اس حالت جی کیا بھی ہن بھی میرا نام لیندا کہ نہیں لیندا. بار تو توجہ جی علامہ فضل خیر آبادی یہ نہیں مطلب روح آ گئی سی. میں نے خیال آیا، میں کہا مولی خادم مجھے تیرے تک کپڑے اگلے لائے نہیں. علامہ فضل خیر آبادی دے کپڑے لا کے منجدہ لباس پوایا، پھر مٹی دے ٹوکرے چائے بابے، تو پھر بھی حضور دیاں نعتاں عربی جو لکھ دے رہے. مولانا سید کفایت علی کافی راتی انگریزاں استری پھیر دیتی جسم. تسی سوچ سکتے ہو استری پھری ہوئے جسم ہوتا. جدو آپ دے جسم پک گیا ہوتے جو پانی کاٹ کے مرچہ تے نمک بھر دیتا. پھر پوچھتے سن دسا بابا. میں زلیل دے پترو دسنا کے وے انہیں جانا انہیں مانا دسنا اور کے وے. پھر سویرے مولانا نو پھانسی دے پھندے دی طرف لے چلے. اجے انہوں نے سینہ ٹھنڈا نہ ہویا. شاہ جی دے جسم سارا چھلنی کر کے مرچہ نمک بھر کے پھر کیا چلو پھانسی دے پھندے دی طرف. تے مولانا پھر ان چلے. تے نال جڑے انگریز تے پولیس تے فوجی سن او کمن لگ پیا. انہاں کہا بابا کی ہویا؟ اے صرف رسول اللہ دی محبت ہی انسان نو انکرا سکتی. کائنات اور کوئی ہے. دل میں اقبال کو پوچھا، میں کہا دلیری آئی کتوں؟ اقبال کہندا دل سے عشقیو توانا می شود خاک ہم دوشے سریا می شود. اقبال کہندا انسان دلیری اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے وچ محبت رسول ہو. اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا. جام وصال دا پین والے. ہاں جی حضرت پیر نیک عالم شاہ صاحب. جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے. در منگ ملنگ بے ننگ شودے سب درد تے حال ہو روندے. ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے غرقال مکال ہو روندے. سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کتال ہو روندے. او جڑا ڈالا جیل وچ بیٹھے
کیوں ایک جمعہ تو پچھلے جمعے انہوں نے والد صاحب آئے سویرے انہوں نے فون کیتا پنڈی تو میں جمعہ تواڈے پیچھے پڑھنا ہے میں آخیا جی خیر ہوئے کہنے لگا ممتاز قادری خط لکھیا تانوں جڑا تانوں پہنچانا ہے وہ خط میں سنبھال کے رکھ دیتا تو انشاءاللہ وہ میرے کفن وچ جائے گا وہ بڑیاں انہیں گلاں لکھیاں انہوں نے والد صاحب خطبہ ہون تو 1 گھنٹہ جمعہ میں لیٹ کر دیتا انہوں واسطے تو میں انہوں نے کیا میں کہا دیو جی جدو خطبہ ہون لگا میں نے خط دیتا میں بھرے مجمع کے سامنے کیا میں کہا جی لو جی میری بخشش دا پروانہ مل گیا انہوں نے جڑی گل لکھی ایک دسن والی باقی دسن والیاں کوئی نہیں ایک انہوں نے گل لکھی انہوں نے کہا مولانا جدو تسی جیل سی تو میں تواڈے نال سی اے عجیب گل ہے اے عجیب گل ہے انہوں نے کہا مولانا تسی جیل سی میں تواڈے نال سی اس گل دی مینوں اجے تک کوئی سمجھ نہیں آئی ممتاز قادری اڈیالہ جیل دے سلاخاں نو انج پکڑ کے خالی انج چھکیا او جڑیاں باہر اڈیاں انہاں لائیاں تے او سلاخاں اپنے سارے اپنی جگہ تو جنگلہ ہل گیا اور سارا مجمع آ گیا او تھلو پولیس والے آ گیا انہاں کہا قادری صاحب کی کرو اور میں ویکھنا سی کتنی پاور ہے جڑی تسی او کیڑی ہاتھ طاقت آ گئی ممتاز قادری دے قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ اے عشق رسول دی پاور ہے انہوں نے کوئی غلط فہمی ہو گئی بیچارے نے 5 جنوری او ظلم کیتا لاہور یعنی میں لفظ کوئی نہیں میرے کو جڑے انہوں علماء ایک عالم دی داڑھی پٹ دی تھی تھانے کوتوالی وہ داڑھی پکڑ تو پٹ دی تھی علماء دے منہ تے چنڈا ماریاں مفتیاں دے منہ تے چنڈا ماریاں حافظاں دے منہ تے چنڈا ماریاں انہوں لمحے پا کے کٹیا 30 بندے دی جگہ 70 بندے نے انہوں نے نمازاں نہ پڑھن دی تھی میں جدوں سویرے سی نا اتنے مارچ تو جیل میں پھر فاتحہ پڑھی داتا صاحب نے میں کہا جی گل سنو مسئلہ ہوں تواڈے ڈیرے دا تواڈے ڈیرے تو بندہ چکیا گیا ہوں مسئلہ تواڈی عزت دا ہے پھر میں 11ویں والے پیراں نو پڑھی پھر میں اپنے پیراں نو پڑھی میں کہا جی گل سنو جے سویرے یا رسول اللہ مارچ نہ ہویا نا تو کفر نے مار دینی نہیں تاڑی تو گل تواڈی کوئی نہیں رہنی سارے دی تواڈیاں فقیریاں کا تو کام آنیاں میں جب فاتحہ پڑھی نا بعد مغرب تو بعد پڑھی تو بعد میں نے ایویں اطمینان ہویا بھئی بابے کہہ رہے ہیں ویکھ تے صحیح سویرے ہوندا کیویں تو سویرے پھر جو ہویا سارے مطلب ہے لاہور گواہن پورا پنجاب انہوں سیل کر دیتا جڑا داڑھی والا ملیا جس گڈی چ ملیا لا لو جی تانوں کتھے روکیا وزیر آباد انہوں لا دیتا جڑا داڑھی والا ملیا اپنا کم بھی آ رہا کہندے اندر تو پورا لاہور انہوں سیل کر دیتا پھر انہوں جناب پانی والے کینن لے آئے بڑے وڈیاں گڈیاں لے آئے تے او پانی دا پریشر اتنا سی بھائی ساڈے منڈے جو پانی لگدا سی 5 فٹ پرے جا کے گردے سن لیکن گرن تو بعد پھر نستے نہیں سن اٹھ کے کہندے سن لبیک یا رسول سارے بولو بھائی آئے تو نعرہ لانا ہے سارے بولو ایتھے جڑے بیٹھے ہو نا گھومتی مخبر ایتھے جڑے بچے ہو گل نہیں کرنی ہو بچے ہو گل نہیں کرنی بیٹھو ایتھے جڑے گھومتی مخبر بیٹھے نا چغل خور او جا کے گل اہم ویڈیو دکھان اپنے بڑے نو کہ پترو اے اسلام آباد دھرنے والے نہیں ہاں جی اے تو انہوں کو غلط فہمی ہو گئی
ہاں ایک کسی دے پیسے لے کے دھرنے تے نہیں بیٹھے، ایک کسی دے کو پیسے لے کے جلسے تے نہیں آئے. اے لبیک دا نعرہ وہی ہے جڑا صحابہ نے لا کے سمندر بھی گھوڑے سٹ دیتے. تانوں کوئی غلط فہمی ہو گئی، تساں جنہاں شیراں نوں چھیڑ بیٹھے ہو. حقیقت بات ہے جی، انہوں نے ہو گئی سی غلط فہمی. انہیں سمجھا ہے کوئی ایویں مولوی آئے تو بیچارے سی دو پانی سٹاں گے تو پھر مخلوق ہیں جائی جی. تے کئی بابے نقاب پائے ہوئے جلوس دے اگے سن، اج تک پتہ نہیں لگیا وہ بابے آئے کون. اور کوئی سمجھ آئی؟ ہاں وہ بھی بابے بھی میدان میں چاہ گیا ہونا کہ اوے لبیک کون ہے روکنے والا ہے. اسی ساڑیاں فقیریاں پھر کیڑے غلطیاں ہوئی ہیں. اور آج تک رجال غیب بھی آ گئے، مجذوب بھی آ گئے. انہیں کیا ہونا پتہ لگے پھر کدھر گئے. 6,500 پولیس تا ایک بندہ نظر نہیں آیا. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. اے جماعت اسلامی والے نعرہ پڑھ دے سن، اور ڈنگی ٹوپیا. میں کہا جلائے محبت رسول تو بغیر گل ہو نہیں سکتی کدی. اے شیر اقبال دا اے شیر پڑھن تے پتہ لگدا. دو نیم ان کی ٹھوکر سے مال روڈ تے لوگوں دیکھیا اپنی اکھاں نال، قسم اٹھا کے لوگ کہندے نے اسی اپنی اکھاں نال ویکھیا اللہ دے فرشتے آ رہے ہیں. ہاں جی ان تنصر اللہ ینصرکم. ایسے پریشان نہیں ہونا. پہلی شرط ہے کہ نکلو اسلام واسطے. صحابہ گئے میدان بدر تو پھر فرشتے نہیں آئے. پہلی شرط ہے ان تنصر اللہ. شرط ہوئے تو جزا ہوندی. جدو گھر پہ ہوا نہیں جی حالات نہیں ٹھیک، ساڑھے بندے نکل کھڑے ہوئے، پھر لوگ قسم اٹھا کے دس دن جڑا میں نے ملیا کہندا جی دنیا آئی کدھروں. 30-40 ہزار بندہ کتوں لے آیا جی. 30-40 نہیں لگتا بندہ. ہر بندہ کہندا سی میں پہلے حاضر ہوں حضور واسطے، میں حاضر ہوں. ان تنصر اللہ. اگلی گل بھی ہے بھائی سب تک دام اینج رکھنا بھی وہی رکھدا. بندے کی کیا ضرورت ہوئی. بندہ ہی بیچارہ بندہ اینج نہیں کر سکتا. بندہ اینج نہیں کر سکتا. سمجھ آئی نا بات. ہاں وہ کھڑا بھی وہی رکھدا. صحابہ نو تھے جدوں بدر جو واپس آئے نا صحابہ تھے، کوئی کہنے لگا میں فلانے نو ماریا، میں فلانے نو ماریا، میں فلانے نو ماریا. رب العالمین نے فرمایا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. تسی کسے نو نہیں ماریا، ہم ماریا. اساں کی کرنا ہے. پھر 5 جنوری نو ایک تو ہوندی نا تھوک وہ چٹنی پہندی، ایک ہوندی کتا کہہ کرنا، پھر چٹنی پہندی، پھر انہوں چٹنی پہی. یعنی کسی عالم نو 3 مہینے واسطے اندر، کسی نو 6 مہینے واسطے اندر، کسی نو 10 مہینے واسطے نظر بند، کوئی دہشت گرد. پھر اس ویلے معافیا منگدے سن نہیں ساڈے پیو دی تابع. گل وچ ہو رہے گل ایتھے صرف گل میں جڑی کرن لگا حضور دی عزت واسطے کوئی بندہ نکلے تے مدد نہ آوے لیکن مفاد ذاتی نہ ہوئے. ایتھے بھی میں انہوں نے روک دیتا نعرے تو انہوں نے بھی روک دیتا. اس واسطے میں روک دیتا کہ یہ نعرہ اتنا ڈاڈا ہے کہ کئی بندے نے شہید ہونے کا خطرہ ہو جاندہ. میں نشتر پارک کی خطاب کر دیں زبردستی نعرہ رکوا دیتا. جب نہ رکواندہ کئی بندے شہید ہو جاندہ انہوں نے جگر پھٹ جانے سے. یہ نعرہ ہے یا رسول اللہ اور ہے کیا کائنات. ایتھے میں تا رکوا دیتا گم کرم تیز ہونے لگا سی. میری تقریر وچی رہ جانے سی. تو آنو کوئی ہو گئی غلط فہمی چمچے ہو. اور کڑیاں دے دھرنے دیوان والا اتھے ہو رہے اسلام آباد. اسی کڑیاں لے کے مال روڈ تے نہیں گئے. ہاں اسی جدو مر جاواں گے نا پھر کڑیاں لکلان بشاک. اسی کس واسطے ہیں بھائی. کڑیاں نون بٹھا کے تے نچمانا. یہ پاکستان میں تبدیلی آ رہی ہے. پاکستان ایک حکمران کہنے سن پاکستان لیبرلزم کی طرف جا رہا ہے. پاکستان سیکولرزم کی طرف جا رہا ہے. میں اللہ جی قسم چک کے تمہارے سامنے گل کر رہا. 14 گھنٹے کے اندر 2 بجے شروع ہوا ساڑا پروگرام. 2 بجے شروع ہوا رات 4 بجے تک. صرف 14 گھنٹے کے اندر حضور دے غلامہ نے حضور دے عاشقہ نے پاکستان دا رخ 14 گھنٹے کے اندر پھر واپس کر دیتا. 2 قومی نظریے دی طرف پھر واپس کر دیتا. جیڑے حکمران سوچ رہے سن نا گندیاں گلاں انہاں کیوں اجے تے شیر اٹھے ہی نہیں. انہاں دا خالی اکھاں پھٹیاں. اور دھرنے میں جناب کوئی اپنے گھروں بسترے لے آ رہا، کوئی جناب کمل لے آ رہا، کوئی جناب سوگی لے آ رہا، کوئی بادام لے آ رہا، کوئی چائے لے آ رہا، کوئی بریانی لے آ رہا. میں کہا ایک بندہ پشاور تو چلے رائے ونڈ تک اسے بسترے کی بھی ضرورت ہو. ایک بندہ مال روڈ تے ٹھنڈی زمین تے لے آوے. لوگ اپنے جناب جہیز دے کمل لے آ کے پیرا تھلے رکھ دے. گل وچ ہو رہے کی محمد سے وفا تو نے
دنیا منظر ویکھیا ہے. ہاں جی مار روڈ تے اج تک تمبو نہیں لگے. انہوں نے سمجھا سی مولوی سردی لگی نالے پانی سٹیا پانی تو انہوں دنوں وچ او جڑا نا مصیبت کی کہندے امتحان در امتحان ہو گیا ساڈے لوگاں دا. نالے پانی نالے ٹھنڈ تے نالے ہوا چل پئی. ور مالک میں چھوڑ دیتے ہیں نا جی وزلزلو تک تے گل آنی. اس تو تھلے تھلے امتحان نہیں ہوندا. وزلزلو جب سارا کچھ انہاں ویکھیا او نالوں لگن جتنے گندی چمچے مولوی ہونے نس جانے بڑی سردی ہے. جب انہوں نے تمبو ویکھے انہوں نے کہا نہیں یہ تو پاگل ہے. حضرت صاحب دی قیادت ہے جب صحابہ دریائے دجلہ گھوڑے سٹے حافظ ابن کثیر نے لکھا انہاں 6 لفظ کہے. انہاں کیا مجانین 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 دیوانن دیوانن دیوانن. اور کہتے جھلے آ گئے پاگل آ گئے. وہ اپنا سارا کچھ چھوڑ کے نس گئے. انہاں جب ویکھیا گلے کپڑے کوٹیاں بھی گلیاں اتے گرم چادر بھی گلی تھلے زمین بھی ٹھنڈی. پھر اچھل اچھل کے کہتے ہیں لبیک یہ کیڑیاں بلاواں آ گئیاں اور بکو انہاں نال کی مکڑا ہے. یہ حضور کی غلامی کی بات. اس واسطے جڑے ایتھے کوئی بیٹھے نا جڑا لکھی جا رہے ہیں مولوی صاحب کیا باتیں کر رہے تھے انہوں کہندے ان کو اور بلا لو. تو دسی میں کیڑی گل کیتی تھی جی حضور دی محبت ہوتے این گل نہ کیتی جائے نا چلیا. ہاں اگلے نو درد ہی کوئی نہ ہوئے انہیں ناموس رسالت تے گل ہی نہیں کیتی. ہاں جی اگلے تو دھوں تے کڈو نا کم از کم. ہاں جی اگلے تو دھوں تے کڈو. میں نے ایتھے بنن لگے ہاتھ کڑیاں پیچھے ہاتھ بنن لگے. میں کہ یار جگہ چھوٹی ہے ایتھے ہاتھ کڑی آندی نہیں تسی میں نے ایتھے بنو. انہوں نے ایتھے ہاتھ بن دیتے. پھر میں اپنے ہاتھوں انج کیتا ایتھے نہ تو ہوندے نہیں سن ایتھے انج ہویا. تا نویاں کوئی قسم دی اج کل ہاتھ کڑیاں آئیاں جڑے زیادہ نہیں کھلدی. میں انج کر کے میں اپنے ہاتھوں کیا میں کہا ہاتھوں ساری زندگی حضور دے نام دا کھادا نہیں ہوئے. کدی بریانیاں کھادیاں نے کدی روٹیاں کھادیاں نے کدی پلاؤ کھادے نے کدے چموایا نے رسول اللہ. میں کہا کل مزہ آیا کہ نہ آیا. کس منہ سے کہتا ہے اپنے آپ کو عشق باز. میں اینڈ کر کے پھر ہساں پھر اینڈ کر کے پھر ہساں اپنے ہاتھوں نو ویکھ کے میں کہا مزہ آیا کہ نہ آیا. ہاتھ بھی کمن آیا. میں کہا بڑے سارے لوگ چوریاں کر کے ہاتھ کڑیاں لوائی ہونے کو ڈاکے مار کے. میں کہا تسی جب میں نے سپری صاحب سامنے پیش کیتا نے میں انہوں نے 2 گلاں کیتیاں سن. میں کہا میں 2 کام تواڈے سپری صاحب دے سامنے نہیں کرنے. ایک تو میں سر نہیں جھکانا اتنے سر جھکانا پہندا اللہ تعالیٰ جیل تو بچائے. ایک بندہ ادھروں نپنا ہے کدھروں. ہاں جی آپ کا نام آپ کے باپ کا نام پھر دسنا پہندا کس جرم میں چاہے. میں کہا بھئی ایک سر میں نہیں جھکانا. میں یہ سارے کو جگہ جھکیا صدر سر نہیں جھکا. دوسرا میں پگڑی بدی ہوئی سی میں کیا اتارنی کوئی نہیں. اے 2 گل میں تسی مینوں مار بھی دیتا نا ایتھے باویں میں تھلے سٹ دینا تے باویں کٹنا اودے سامنے. اے 2 کام میں نے کرنے تواڈے سامنے انہاں دا بھلا ہوئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. سپرنٹینڈنٹ نے میں دوروں ویکھیا انہیں جب میری ہتھ کڑی انج ویکھی تے انہیں دوروں اشارہ کر دیتا. حلالیاں دیاں دور بلاواں ہوندیاں. ہاں جی اور دوروں میں ویکھ کے نا انہیں اشارہ کیتا اپنے افسر نوں کہ اے ہتھ کڑی کھولو. وہ کہنے لگا چابی نہیں. انہوں نے کہا لے آؤ چابی ہتھ کڑی کھولو. کیوں جی میری والدہ پڑھے ہوئے نہیں سن لیکن کہنے سن پترا حلالیاں دیاں سنداں نہیں ہوندیاں حلالی اپنے عادتاں تو پہچانے جاندا. انہیں میری ہتھ کڑی کھلوا دیتی. میں نے اگوں دیوار سی اتھوں تو میں وہ سامنے ہو نہیں سکتا. میں نے ادھروں لے گیا تو ویسے اس بیچارے دا قلم کم رہے سے لکھن لگا. آپ کا نام میں دسیا پیو دا نام میں دسیا. کس جرم میں آئے ہو؟ میں کہا حضور کی عزت کے لیے. وہ بیچارہ اتھی قلم روک دیتا. انہیں کہا میں کی لکھا بھائی سانو کوئی پریشانی. میں پھر تیار بیٹھا. میں نے کئی لوگوں نے کہا کچھ دنوں کے لیے نہ بند کر دیں. میں کہا پھر میں منافق بڑھ جاؤں. بس اتنی بات ہے 2-4 دن جیل رہن کے بعد بنا. میں کہا نا 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 یہ تو گل ہو نہیں سکتی. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. سانو کوئی پریشانی کوئی نہیں. تسی حضور دے جو کچھ نعرے تسی لا دیتے نا یہ نعرے بڑے دور تک چلے گئے. اوباما بھی پریشان ہے اس ٹائم. میں حقیقی تو دس رہا. کفر سارا پریشان ہو گیا تو لبیک یا رسول اللہ دے نعرے تے. منافق تو ویسے پریشان ہو گیا نا بھئی ہویا کی وے اے منڈے نوجوان انہاں نوں ہویا کی وے. اسی انہاں نوں قبلہ وکھائیاں سن ایسا سمجھا مر گئے. یہ تے اکو نعرے تے نہ جمپ لے لیا.
یہ جمپ تسی اتنا لے لیا کہ اوباما بھی پریشان ہو گیا، سارے پریشان ہو گئے. انہاں کہا جی نا شیرہ نے رخ کر دیتا نا ان لبیک کہہ دیا تو سمندر بھی اگو ہٹ جانا ہے، حضور کے غلام آ رہے ہیں. میں تو انہاں حقیقی یہ بات کر رہا ہوں، گل بڑی دور چلی گئی. اوباما کہندا ہوتا سی میں فریڈم آف سپیچ پر یقین رکھتا ہوں. فریڈم آف سپیچ کا مطلب ہے جڑا مرضی دنیا تے بک بک کرے میں اس کو روک نہیں سکتا. میں عیسائی ہونے کے باوجود میرے نبی کے خلاف کوئی بات اوباما ہے بکواس کرتا. میں کہا اوباما تو آیا بغیرت، اوباما تو آیا بغیرت. کیوں؟ سپر پاور دا دعویٰ کردہ تے اپنی سپر پاوری اپنے نبی دی عزت واسطے استعمال نہ کر سکیا. دسا تیرے ایٹم بم کیڑے کام دے جتنا اپنی نبی دی عزت ہوتی بھی پیرا نہ دے سکے. سپر پاور تو آیا ممتاز قادری جیدے کو ایک بندوق آئی تو ایٹم بم ہونے اپنے نبی دی عزت پیرا نہ دے سکیا ذلیلہ. تو کیڑی گل دا سپر پاور ہے؟ سپر پاور تو آیا ممتاز قادری ہووے بھی کانسٹیبل ایک کو بندوق ہاتھے چاہیے وہ بھی نبی دی عزت واسطے استعمال کر دیا. اے فریڈم آف سپیچ دیا پترا، فریڈم آف سپیچ ہے تیرا گاندے. اسلام ساڑا اپنا ضابطہ قانون ہے اسلام دا. اتھے تے ہے لا ترفعوا اصواتکم، سپیچ دیا پترا اتھے تے آواز بھی اچھی کرنے دی اجازت کوئی نہیں. لا تقولوا رائنا یہاں ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا ہے. تو جانتا ہے یہاں فریڈم آف سپیچ تمہارا گند ہے. یہاں تو کوئی ایسے ہاتھ بھی کرے گا نا حضور کی طرف اور وہ بھی بطور خوشامد بے ادبی کی نیت سے نہیں. میدان حدیبیہ عروہ بن مسعود حضور دی مبارک داڑھی کی طرف انج ہاتھ کر دیتا تے بطور خوشامد کیتا. تو فریڈم آف سپیچ کے بکواس کرتا ہے. ہمارے بزرگ ہمیں بتا گیا کہ حضور کی عزت اور ناموس پر پیرا کیسے دینا ہے. انج ہاتھ کیتا عروہ بن مسعود. حضور دے پیچھے کھڑے مغیرہ بن شعبہ تلوار لے کے. حضور کو پوچھے بھی نہیں حضور بے ادبی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ ہوئی تو کتنی ہوئی؟ ہاتھ نہ روکا کہ منہ نہ روکا؟ حضور تو پوچھے بغیر سگا بھتیجا سگے چاچے نال گل کی کرن لگا. اپنے چاچے دے ہاتھ ہوتے ہیں تلوار دا دستہ ماریا. فرمایا فریڈم آف سپیچ دیا پترا اے کی گل کرن لگا؟ تو جاندہ ہے کدھر ہاتھ اٹھائے؟ باویں تو خوشامد کر رہا لیکن اے انداز ساڑی نگاہ وچ بے ادبی ہے. کیوں جی قرآن نے تو نہیں سی نہ کیا. قرآن کے در ہے وہ آج ہاتھ کرے تو تلوار مار دو. بکواس کرتے ہو. 2 فٹ دی کرسی دے بیٹھ کے جج حضور دا حق بھول گئے. اگر پاکستان نہ بنتا نا میں وہ کی نام ہے جی وہ کتاب جڑی لکھی عبداللہ دی وہ تو اڑا کشمیر دے جڑے سے ماسٹر عبداللہ سے لے کر ہاں جی آتش چنار وہ میں پڑھی میرے کو ہے آتش چنار. میں آتش چنار والے ہومن یا پاکستانی ہومن اگر پاکستان نہ بندا پاکستان نہ بندا اے جج جڑے سپریم کورٹ دے جنہ ممتاز قادری نے دہشت گرد کہہ رہے ہیں اے کسی ہندو وکیل دے کتے نوا رہے ہوندے. اے تے پاکستان دی برکت ہے. آج ایڈی بڑی بڑی کرسیاں تے بیٹھ گئے اور ذلیلو جے تواڈے کول حضور دی عزت دا مقدمہ آیا ہی سی تے سدا ایتھے رہنا ہے کتےو سدا رہنا ہے. زندگی ساری زندگی لوگ تواڈیاں قبراں تے بھی چادر چڑھاندے پھر پاندے یارا اے او جج ہے جنہیں اپنی ججی تھوک تے سٹ دتی اور حضور دی عزت واسطے انہیں حضور دے عاشق نوں رہا. ممتاز قادری نالوں تواڈی عزت ود جانی سی. تسی پیرا تے دیندے حضور تسی آئے ہی نہیں اس دروازے اوتے ذلیل دے پترو. میں میانی صاحب تسی اتھی بھی جج ہونے کوئی فاتحہ کوئی نہیں پڑھدا. اللہ دی قسم میں چک کے کہنا ہے نا ججاں واسطے بڑا موقع آیا سی جدوں ممتاز قادری دا مسئلہ گیا ایک کرسی تو تھلے اتر جاندے انہیں کہا جی سانو کلو واللہ نہیں آندی حضور دی عزت دا مسئلہ لا ہوئے ممتاز قادری لا رہا ہے تو پھر ویکھ دے قیامت تک تواڈیاں قبراں کیویں زندہ رہندیاں. تے ڈوڈیال والے ہی تانوں اتنے پیسے دے دے جتنے امریکہ تانوں دیتے ہیں. ایک ڈوڈیال پھر پاکستان دا شہر کراچی پھر لاہور اسی تو انہوں پیسے اتنے دے دیں دے تو آڑیاں نسلہ بھی پچھو نہیں سن مکا سکتیاں. دلیل دے پترو تسی تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزارہ رنگاں وچ رنگیں دے محمد. تو گالے کرنے آڑی 2 فٹ دی کرسی دے بیٹھ کے جی ممتاز قادری نے قانون کو ہاتھ میں لیا قانون کو ہاتھ میں لیا قانون کو ہاتھ میں لیا. اور صدر دے حق کے چاہے ایسا درخواست نہیں اپیل نہیں کی تھی درخواست دی تھی حضرت جی درخواست علماء بیٹھے اے مفتی اعظم ہیں پاڑے
مفتی محمود حسین شائق صاحب دامت برکاتہم العالیہ، علامہ مختار احمد صدیقی، ادھر بھی بڑے بڑے علماء جید بیٹھے ہیں، شاہ جی بیٹھے ہیں، اے علامہ خطاب کر رہے ہیں، اے جناب بزرگ سارے بیٹھے ہیں۔ اسی درخواست دیتی، ممتاز قادری نہیں دیتی، وکیلہ نے تے علماء نے مل کے درخواست دیتی، 12 صفحے کی درخواست ہے۔ او دے وچ اسی ایک لفظ بھی ایسا نہیں لکھیا جے دے وچ امت مسلمہ نو سر جھکانا پڑے۔ سبحان اللہ۔ قیامت تک کوئی انگلی اٹھائے بھئی عاشق رسول تھا تو پھر درخواست کیوں دی؟ ہم نے ایسا کوئی جملہ اس میں نہیں لکھا۔ ہاں جی، جھوٹ مار دین اس صدی دا سب تو بڑا جھوٹ ہے۔ رحم دی اپیل ممتاز قادری کوئی نہیں کی تھی، درخواست اسی دیتی ہو دے بھی لکھیا کیے۔ اسی صدر نو کیا جناب تسی پاکستان دے صدر ہو، اسلامی جمہوریہ پاکستان دے، ججہ نے رسول اللہ دے فیصلے نہیں مننے، نہ قرآن منیا، نہ حدیث منیا، نہ خلفائے راشدین دے فیصلے مننے، نہ تاریخ اسلام دے فیصلے مننے، نہ بانیان پاکستان دا قانون منیا۔ قائد اعظم تے اقبال علم الدین نال کھڑے سن تے نہ آئین پاکستان انہاں نے منیا۔ اسی تیرے کو اپیل نہیں کیا، اسی کہا تیرے کو درخواست کرنے کہ رسول اللہ دی سنت عمل کر دے ہویا تو ممتاز قادری نو رہا کر دے۔ رسول جی مفتی صاحب نے اس کی بات ہے اے اسی لکھیا آپ میرے کو بھی موجود ہے۔ ممتاز قادری پھر بھی نہیں سی ایدے تے سین کردا، انہیں کہا 4 علماء کہتے میں نے پہلے لکھ کے بھیجو، اسی پھر ادھی راتی لاہوروں بندے بھیجے، 4 علماء دے انہیں کہا سین کرو کہ قیامت والے دن حضور دے سامنے میں نے شرمندگی نہیں اٹھانی پڑنی۔ ہاں جی، جنہاں میں میرا نام ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، پیر افضل قادری صاحب تے سید حسین الدین شاہ صاحب، انہاں کہا 4 مولوی لکھ کے دے دین میں نے کہ قیامت والے دن حضور دے سامنے میں نے شرمندگی نہیں ہونی۔ اسا کیا بابا یہ جیسی لکھی کوئی نہیں ایسی گل، انہیں پھر بھی سائن نہیں کیتے، تسی دا تو کتنا ڈاڈا آدمی۔ انہیں کہا نہیں جی میں نے سناؤ، بندہ مارو بلاؤ جڑا میں نے ترجمہ کر کے انگلش میں سناوے۔ عشاء تو بعد تک وہ دے والد صاحب دے بھائی اندر بیٹھے رہے، قانون جیل دے قانون دے خلاف۔ انہاں کہا جب تک میں سنا گا نہیں میں سائن نہیں کروں۔ دسو یار اتنی دلیری نال انہیں قرون اولیٰ دی یاد تازہ کر کے رکھ دیتی۔ ایک کہتے جی اپیل کی ہے، ابراہیم کی اپیل کی ہے، ممتاز قادری تو سائن ہی نہیں کرتا تھا۔ کہنے لگا میں ایک ممتاز لکھا بھی ہوں، من کوئی گالے کرنے والی تسی میں درخواست نہیں دینی۔ اسا کیا بابا ساڑا حق بنتا ہے، پاکستان ہے، تو نہ دے اسی دینے۔ اسا دیتی دسو جی اللہ دے بندے ہو، ممتاز قادری تہاڈا سر جس طرح بلند کیتا ہے نا، اے تے میڈیا والے جڑے کوئی بیٹھے ہیں انہاں نوں پتہ ہے انہاں نوں کتنا مال لگیا، ممتاز قادری دی خبر تک نہیں دیتی۔ اے تے بلی بھی مر جائے، ساڈے علماء دیاں داڑیاں پٹیاں گئیاں وہ بھی خبر نہیں دیتی۔ ساڑھے علماء نو لمحے کھوٹیا گیا، ماریا گیا، لوگوں کے سر پاڑے جناب، ایک عالم دا ایتھوں سر پھٹیا، ایک آنکھ جناب دا نقصان ہویا، کسی خبر انہاں نہیں چلائی۔ اتھے انسانیت کوئی نہیں، کیوں جی عالم دی توہین جی، عالم دی داڑھی پٹنا۔ اے میڈیا نے خبر نہیں دیتی، اس واسطے نہیں دیتی کیونکہ پیچھے یہود و نصارہ نے ان کو کہا ہے کہ بھئی یہ خبر نہیں دینی ممتاز قادری، نہ دو کوئی بات نہیں، لیکن اے فقیر آئے کدھروں؟ توجہ جی، اے اوہی قربانی ہے جڑی 5 جنوری نو لوگاں دیتی، اے اوہی جذبہ ہے تواڈے اندر، اے انہاں لوگاں دی قربانی دا نتیجہ اور کچھ بھی کوئی نہیں، حقیقت بات ہے۔ اور لوگاں بڑی وڈی قربانی دیتی۔ ہاں جی، عورتاں اپنے پتر تے شوہراں نوں گھروں کڈ دیتا، باہر اندروں کنڈیاں مار دیتی۔ انہاں کہتے کھے کھا رہے ہو، چلو جاؤ تمہار روڈ تے۔ اینج بھی ہویا، انہاں گھروں کڈ دیتا، انہاں کہا خبردار جی روٹی تو ہمیں گھر بڑا نہیں دینا جب تک تے مار روڈ تے فیصلہ نہیں ہوندا۔ چلو ایسیاں بھی ماما مسلماناں دیاں ماما ہے اپنے پتراں گھروں باہر کڈ دیتا، ایسیاں بھی ہونیاں جڑیاں کہندے ہیں بچے باہر نہ جانے، حالات نہیں ٹھیک، ہاں پترا باہر نہ جاویں، حالات نہیں ٹھیک۔ غازی علم الدین دی ماں آخری باری بس میں گفتگو ہن ختم کرن لگا تواڈے نال، بس اتنی میں تھکیا آ رہا، جدوں میں جیل وچ تک نیند آئی تے جدوں میں باہر نکلیا سنیا مینوں سمجھ نہیں دیتا جے، کدے میں اذان دے ٹائم سویرے پہنچدا، کدے 5 بجے، ہن 5 بجے تو بعد کیڑا سون دا ٹائم ہوندا ہے، تے دیہڑی بھی کہہ دیندی ہے ذرا 40واں اوتھے آ جانا، اے ذرا 30واں اوتھے آ جانا، اے ذرا نکاح پڑھانا سی اوتھے آ جانا، تے دیہڑی بھی کوئی نہیں سمجھ دیتا تے راتی بھی کوئی نہیں، تے میں کہ چلو جلدی مریے، پھر اے ہی کام ہور کے اندر انہاں نوں جدوں یقین ہو گیا نا تے اچھا میں تہاڈے ایک ہور گل کرنا، واہ جی واہ، میں جن وڈے گیٹ دے نہ تو میں داخل کیتا نا وڈے گیٹ دے اندر، اتنے ایک مسلمانہ دی دھی سی،
اے جڑیاں کڑیاں سپاہی ہوندیاں میں نہیں پتا کون سی تے کون نہیں انہیں میں نو ویکھدے ہی چیخ مار دیتی وہ پولیس آنے نال گربان نپ لے انہوں نے مگر وہ کہنے لگے اینوں نو کون لے آیا وہ تو انہوں بندہ کوئی نہیں لبیا دنیا تو اینوں لے آیا انہیں میں نو بھی روا میں کہا کڑیے تو پریشان تو ہے کون انہیں کہا چھڑو میں کونا وہ تو انہوں ویک کے میں وہ جناب انہوں نے مگر میں کہا میں لے چلو یہ تو کڑی تو آڑا اتنے تو لڑائی ہو جانا انہیں کہا اور بندہ ہی تو انہوں کوئی نہیں لبیا ایو جا بندے جیلہ واسطے نو ایو جا بدمان وہ پولیس آڑے نہ لڑ پئی میں آکھا واہ جی واہ جنہ حلالی ماما دے دودھ پیتے ہو من تو کئی ایسے سن جڑے میرے بازو پکڑ کے تو جناب پیچھے بندے سن کئی ایسے سن جناب کہنے سیدھا ہو کے بیٹھ کوئی کل سن ہنج ہو کے نہ بیٹھ کوئی بندے ایتھے کھانی ہے کہ نہیں کھانی بیٹھ جا سیدھا ہو کے تو کڑیاں مسلمانہ دی وہ کڑی کتنے نمبر لے گئی نہ واقف نہ جان نہ پہچان صرف انہیں میں نے ویکھ کے کیا انہیں کیا نہ توڑے بندے نہ توانو نپ کے لے آئے تو کئی بدتمیز بھی سب انہیں بدتمیزی ہون دسو نا کڑی مسلمانہ دی قیامت میں کتنا انہیں اجر لے جانا ہے صرف اس واسطے کہ حضور دا غلام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا رشتہ ہے ایس رشتے نال تسی اتنی محبت نال آئے بیٹھے ہو اے ہی رشتہ ہے جس نال اے دنیا بھی اے نہ کیا کرو کشمیر تے پاکستان کشمیر پاکستان کیڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا رشتہ ہے ہاں جی بلال از حب صحیب از روم سلمان از فارس دولاب از مکہ ہی چے بولا جبیس تسی بھی یہ کلمہ تسا بھی پڑھا تو میں بھی پڑھا حضور دے غلامی بات اصل اور کام کوئی نہیں وچ کائنات بس میں ان آخری گل گفتگو مکان لگا حضور دے غلام جاگ پائے جاگے کہ نہیں اے نعرہ ہون نہیں لانا مطلب دوبارہ شروع کر دو اور نعرہ نہیں لانا نعرہ میں دیکھ لیا بھئی ڈوڈیال والے پہاڑ بھی اڑان واسطے تیار ہے لیکن صرف حضور دے نام تے بس حضور دے نام ہوتے اور گل کوئی نہیں آخری گل میں کرن لگا حضرت عروہ بن مسعود بعد وچ حضرت بن گیا عروہ بن مسعود اینج ہاتھ کیتا تے بتیجے نے کی کیتا جی پوچھا نہیں حضور بے ادبی ہوئی ہے کہ نہیں کتنی ہوئی سگے چاچے دے ہاتھ ہوتے تلوار دا دستہ مار دیتا اور میں آخر یدہ کان لحیت رسول اللہ واللہ تصل علیہ اور میں چاچے اگرچہ تو خوشامد کر رہا ہے لیکن ہماری نگاہ میں یہ بے ادبی ہے دوبارہ ایسے ہاتھ کیا تو میں کاٹ کے رکھ دوں گا پیچھے ہاتھ کر رسول اللہ اے میں نے ذرا کتاب دینا نیچے والا آج کہنے نرم بات کرو نرم بات نہیں ہوتی میں ذرا پتر پیو نہ گل کرن لگا ناموس سے رسالت دکھاتے بہت سارے لوگ آج کہتے ہیں اخلاقیات سے بات کرو میں کہو اخلاقیات تاویں جے میں ان کو رویا تھوڑے سامنے میں کسی نے گاڑ کر دی میرے نہ جو کچھ نہ کیتا ہے نہ انہیں جڑا ظلم کر سکتے سن انہیں کیتا ہے لیکن اس کے باوجود میں تھوڑے سامنے دلیری نال بیٹھے ہاں جی انہیں اپنی ڈیوٹی دیتی اسی اپنی ڈیوٹی دیتی میں کسی نے گاڑ کر دی نہ وہ میری ذات کا مسئلہ ہے میں نے جتیاں بھی مار دے تامی میں حاضر سی کیونکہ جنہ دے نام تے کیا ہویا جے صحابہ حضور دے نام تے کٹے تے مولی خادم کی کیا حیثیت ہے جنہ دی گردے راہ امت نہیں پہنچ سکتی مل کے بھی عبداللہ بن مبارک کو کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ افضل یا عمر بن عبدالعزیز افضل تے عبداللہ بن مبارک نے جواب کی دیتا فرمایا امیر معاویہ نے جڑا گھوڑا دوڑایا نا حضور دی حمایت اس دن نک کی جڑی مٹی وڑی عمر بن عبدالعزیز تا ہوتا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا جی وہ گھوڑا نہیں تھلو جڑی مٹی گھوڑے دے نک کی وڑی فرمایا حضور دی حمایت جو گھوڑا دوڑایا اس گھوڑے دے نک کی مٹی دا یہ مقام ہے تو پھر او صحابہ حضور دے سامنے کٹے میدان احد 70 صحابہ شہید ہوئے 30 صرف حضور دے سامنے کھڑ کے کٹے آج مولی خادم کی پگڑی نہیں کھلنی چاہیے حضور کی عزت پر ایسے پیرا ہوگا جی ساری زندگی حضور دا نام رکھا دیا اب حلال کرنے کا وقت ہے اب ان کو بتانا ہے کہ ممتاز قادری دہشت گرد نہیں اگر ممتاز قادری دہشت گرد بنے گا تو پھر عامر عبد الرحمن شہید چیمے سے لے کر حضرت عمر تک بچتا ہی کوئی نہیں اب تاریخ آپ کو دوبارہ لکھنی پڑے گی اسلام کی کیونکہ اسلام کے اندر تو جس نے بھی حضور کی عزت پر پیرا دیا حضور نے ان کو فرمایا تو واہ جی واہ کمال کیا آپ نے کمال کیا آپ نے کمال کیا آپ نے کمال کیا حضرت عمر کی حمایت میں رب نے پورا قرآن نازل کر دیا غازی علم الدین کے ساتھ اقبال کھڑا ہے قائد اعظم کھڑے ہیں اور بڑھے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب غازی علم الدین تا ویکھ کے بھی قرآن نہیں سی پڑھے ہویا
6 लाख بندے دی موجودگی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے غازی علم الدین دے پیر چم دیتے لوگاں دی چیخاں نکل گئی انہاں کہ شاہ جی ہے کہ کیتا ہے ترکھان دا پتر دیکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھے ہویا تو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب گل کے کی تھی اور میں علم الدین دے پیر تاں چمین انہیں میرے نانے دی عزت پیرا جی دیتا ہے سید ہو کے جی کیا ہم یہ تاریخ بدل دیں ان کے کہنے پر ایسے نہیں ہوگا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا آج جو ہے نا یہ نرم باتیں یہ جو نرم پالیسی ہے یہ ہے ذات کے بارے میں ہاں مجھے کوئی گالیاں دیں میرے ساتھ جو بھی ہوا میں نے ان کو میں ہنستا رہا انہوں نے وہ بھی ہنستے رہے وہ کہنے سے نہیں میں نے بلکہ سپاہی صحابہ تھے حزب و تحریر دے بندے اندر ملے لشکر جنگوی دے وہ میری سلاخاں دے باہر آ کے میں نے ویکھتے سن ویل چیئر تے بیٹھے وہ کہنے سے آپ اتنی دلیری سے بیٹھے ہیں میں کہا تے حضور دے ناتے آئے اور کیوں آیا تے میں نے کہنے سن پھر امت کا اتحاد ہونا چاہیے میں کہا اتحاد ایک کو نقطے تے ہو سکتا لبیک یا رسول اللہ تے ہو سکتا اے جڑا گند تسی کھاندے ہو اس گندوں تے اتحاد نہیں ہو سکتا وہ کہنے سن ہاں بات تو آپ بھی ٹھیک ہے یعنی گل تو آڈی ٹھیک ہے اور روندے سن میں نے ویکھ کے بھی روندے سن میں نے ویکھ کے کہنے اسی تو اندر گھبرائے بیٹھے سی تو انہوں ویکھ کے اسی بھی دلیر ہو گیا میں آکھا دلیری اے نہیں ہو سکتی جڑی تسی کام کر دیو دلیری صرف رسول اللہ دی محبت انسان نو دلیر کر سکتی میں آکھا ساڑھے بابیاں پھانسی دے پھندے ویکھے اینج لگے ہویا پھندا تے مولانا سید کفایت علی کافی دی جسم نمک تے مرچنا بھرے ہوئے 10 بندے ہو کیڑی شے سی جڑا بابا سی نہیں سی کر رہا چلا نہیں سی رہا 10 کیڑی طاقت سی آپ این چلے پہلوانا دی طرح پھانسی دا پھندا ویکھ کے انگریز پولیس فوج کمن لگ پئی انہاں کہا بابا کی ہوئی اور میں ذلیل دے پتروں کی ہونا ہے لبے بام بھی پکارا سردار بھی صدا دی میں کہاں پہنچا تیری دید کی لگت توجہ ہمارے فقیروں نے پھانسی کا پھندا دیکھ کر بھی تازہ نعت لکھ دی تازہ نعت لکھی ہاں جی کتھے مولانا کفایت علی کافی 1857 کتھے 2016 تو بابا جی دی گل ہوئی رہنی جس دج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی بابا جی انجن تو چلے تازی نعت لکھ دیتی جاندے لکھ دیتی کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا جو پڑھے گا صاحب الاولیاء کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا اے محفلوں بابی اور سجا گئے سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سبن اہل سنت و جماعت دلیر ہو کے جیون میں آخر اعلیٰ حضرت جڑا فرمانے نا کاملان طریقت پہ ہاں جی اے ساڑھے کوڑ چلے ایک شعر بھی مانج کوئی نہیں ہاں جی سنی بدری طارق جمیل دی تقریر کیوں سن گئے وہ کیا تقریر کرتا ہے یاروں میں رویا غیروں میں رویا ہزاروں میں رویا اور میں کہا رویا نے آپ اترا اور رویا نے آپ اترا شفاعت دی گال ساڑھے فقیرہ میں کی تھی لیکن رویا نہیں کہا اعلیٰ حضرت بریلوی فرمایا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ ہوا مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ اے تالے برگشتہ تیری سازگاری واہ ہوا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلف پھری کہاں سے کہاں اعلیٰ حضرت بریلوی کہنے نا خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے خدا نے وہ وسعت دیا دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے سارے بولو بھائی یا رسول اللہ تے تو بولنا ہے اور سارے رسول کے غلام ہے بات بھی قبول ہے تو زندگی فضول ہے
ہم عصمت رسول کے سمجھو بھائی بات سنیں. غازی عبدالقیوم پاکستان بڑھن تو پہلے کراچی ہزارے تو گئے مزدوری کرن تے مزدوری ہو جائی کی تھی گستاخی رسول نو جج دے سامنے جا کے قتل کر دے. جج دے سامنے جا کے قتل کر دے. کیوں جی لوگ ارباں روپے بھی کماون تے 8ویں دن پتر بھی یاد نہیں کرتے. آج غازی عبدالقیوم دا ہزارے دا رہن والا سی مولی خادم کیوں نہ لے رہا گل وچ ہو رہے عاشقان اوز خوباں خوب تر خوش تر و زیبا تر و محبوب تر کبھی آوارہ و بے خان ماں عشق کبھی شاہ شہان و شیرواں عشق کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش کبھی عریان و بے تیغ و ثنا عشق کبھی تنہائی کوہ و دمن عشق کبھی سوز و سرور و انجمن عشق کبھی سرمایہ محراب و منبر کبھی مولا علی خیبر شکر لے. کیوں جی غازی عبدالقیوم دی امی جان ملن گئیاں کراچی ہتھ کڑیاں ویکھیاں تا رو پئیاں تے غازی عبدالقیوم اپنی ماں نال گل کیتی انہیں کہا ماں تو چلی ہے اے تے پھلاں دے گجرے وکیلاں گل کیتی غازی عبدالقیوم نال وہ کہنے لگے تو جج دے سامنے کہہ دے کہ میں اس دن ٹینشن ہوتا ہے لفظ آجی میں ٹینشن نہیں سی میں نے تو انگلش آندھی نہیں ویسے میں واقعی نہیں آندھی نہیں آندھی ہوئے تو میں جان بوجھ کے غلط بولنا ایڈا کیڑا قرآن دا سپارہ ہے بھائی. نعرہ تکبیر. ساڑی قوم کھولو واللہ نہ آوے سدھی لیکن انگلش سدھی آنی چاہیے. اور احمان ملک کہنا ولم یلد ولم یولد ولم یلد اس کو یہ بھی نہیں آیا پتہ نہیں ہوتی ماں مسیحی بھیجے ہی انہوں کوئی نہیں جنہاں کل والا نہیں آتے جی اسی انہاں دیا زمانہ بڑیاں سٹائل نہ بولیے کیوں بولیے قرآن پڑھیے سر مطلب بہترین طریقے نال الحمدللہ رب العالمین بس پھر تو الرحمن علم القرآن اذا الشمس کبرت واذا النعم یتسالون پھر تو مزہ ہے یہ پش پش کرنا کیا ہوتا ہے. واپس آؤ حضور کے دین کی طرف. اقبال کہندا علم حق را در کفان داختی بارے نانے نقد دین در باختی. اقبال کہندا قرآن و حدیث تو کانٹ پیچھے رکھیا ان کو ٹکر واسطے ساری زندگی ABC پڑھدا رہو. حفظ قرآن آئین توست حرف حق را فاش گفتن تین توست. اقبال کہندا تیرا کام سی قرآن چک کے پوری دنیا تے جاندا تو خود قرآن کانٹ پیچھے رکھ دیتا پوری دنیا نو جا کے دستا یہ ہے وہ قرآن جس کے زبر زیر میں بھی آج تک تبدیلی نہیں ہو سکی. یہ ہمارے آقا مولا. اقبال کہندا تو یہ کرنا سی تو آپو قرآن کانٹ پیچھے رکھ دیتا. گل سمجھ آئی کوئی نہیں. اے نوجوان بچے جڑے نا اے کھڑے اے پڑھ دین بچے وہ پڑھنا ہے ضرور تسی انگلش اے مطلب نہیں لیکن انگلش پڑھن تو بعد حضور دی غلامی ہو جی اختیار کرنی غازی عبدالقیوم والی. سمجھ آئی دنیا ہوتے معذرت خواہانہ دین نہیں پیش کرنا کدی زندگی آج معذرت خواہانہ دین نہیں ہے. آج معذرت خواہانہ آج لوگ چاہتے ہیں سر جھکا کے جیو ایسے جی حالات نہیں ٹھیک سر جھکا کے اسلام نہیں اجازت دیندہ. ہاں بالکل اے پہلی بات ہے. مولا علی جب خیبر آئے نا مرحب دے مقابلے تو انہیں اینج کیتا قد علمت خیبر ونی مرحب اینج بدماشا دی طرح آیا کہنے لگا دنیا جان دی میں مرحب ہاں میں بڑا جنگ جو ہاں میں اگ دے شولے میں خود پہنا میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تو مولا علی اے نہیں فرمایا اسی فقیر ہوندے ہاں اسی شریف لوگ ہوندے ہاں جدھر علی گئے حق ادھر گیا جدھر حق گیا علی ادھر گیا جدھر قرآن گیا علی ادھر گئے جدھر علی گئے قرآن ادھر گیا. تے مولا علی جدو انہیں انج کیا نا تے بدماش دا مقابلہ پھر مولا علی کیا تو سانو بدماشی دستا پھر سنو محمد عربی دے آپ نے بھی انج کر کے نا پہلوانہ دی طرح پھر جب علی چلے ہونے نو پھر انا اللذی سمت توجہ بھائی انا اللذی سمتنی امی حیدرہ آپ نے فرمایا بدماشا جی تینو دنیا جان دی نا مرحب تے میرا نام ہی میری ماں نے حیدر رکھا ہے کر کے توجہ بات سنو. ایتھے پتہ ہے مولا علی اپنی امی جان دا نام کیوں لیا ورنہ تو لوگ اپنے ابا جی دا نام لیندے ہر جگہ لوگ ہی لیکن مولا علی تھے اپنا امی جان دا نام اس واسطے لیا کہ آپ دسنا چاہتے ہیں قیامت تک
کہ جنہاں دیاں ماما چنگیاں ہون گیاں نا وہی حضور دی عزت تے پیرا دین گے چنگیاں ماما دے پتر ہی حضور دی عزت تے پیرا دین گے ہاں جی ہاں جی بالکل اے مولا علی دسیا ورنہ دے ہاں جی بالکل اے دسیا مولا علی نے بھیڑیاں ماما دے پتر ہاں حضور دی عزت تے پیرا نہیں دے جنہ ماما صدقے یا رسول اللہ دیاں لوریاں دیتیاں وہی پتر کہن گے ستم کر ادارہ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے معذرت خواہانہ دین نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خالد بن ولید دا خط سنو اسلام امن سے رہنے کی تلقین کرتا ہے اسلام کسی کو خوش نہیں کہتا میں کہا خالد بن ولید نے خط کی لکھیا ہاں جی رستم اور مہران اس وقت دے ہاں جی سب تو بڑے بدماش ریاستاں تے سلطنتاں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من خالد بن الولید الى رستم و مہران و ملائے فارس والسلام علی من اتبع الہدی ما اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا فرمایا خالد بن ولید کی طرف سے یہ خط ہے رستم اور مہران کے نام فارس کے بدماشوں کے نام سلام ہوتے ہوئے جڑا حضور دا غلام ہوئے سلام سلام نہیں اما بعد اسلام امن کا درس دیتا ہے فَإِنَّا نَدْعُوكُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ہم تمہیں اسلام لانے کی دعوت دیتے ہیں کلمہ پڑھو حضور کا فَإِنْ أَبَيْتُمْ اگر تم کلمہ نہیں پڑھنا چاہتے تو پھر ہندوانہ جفے پڑھیں کیوں جی ہندوانہ اپنے ولیمے تے بلانا ہے اے مودی ذلیل دے پترو اے انہوں بلان تو پہلے مقبوضہ کشمیر دیا عورتوں دیا چیخا نہیں سنیا دریائے جیلم کو نہیں پوچھا کہ کتنی اللہ شدو دیکھیاں جناب ہندوان اور جفے جی یہ عارضی لکیر ہے ہمارے دل دھڑکتے ہیں میں کہا ذلیل دے پترو جاؤ قائد اعظم دی قبر اقبال دی قبر تے انہوں نے جا کے کمو ایویں لکیر کھچ دیتے تسی درمیان ہے تو موضوع نہیں میں تک اور موقع ہویا تو میں دساں گا اس گل دیتے گلان کرنے والی ہے اور گاں دا موتر پین والے نا جناب اتنا اعزاز مقبوضہ کشمیر دی انہاں بچیاں کو چیخاں سنیاں نے جنہیں چھتی چھتی فوجیاں ایک بچی نال زیادتی کی تھی اور برما دیاں مسلمان بچیاں کو سنے نے جنہاں دے پستان کب کے انہاں کباب بڑھا کے کھا دے اور چیخ دیاں ہر روز چیخ مار دیاں ہونے کوئی محمد بن قاسم آ رہے ہونا ہونے کوئی طارق بن زیاد کشتیاں جلا کے آ رہے ہونا ہونے کوئی محمود غزنوی سومنات دمندر توڑا نہ آ رہے ہونا لیکن انہوں نے کی پتا ہے یہ ہندو انا تے سکھ نال یاری لے پھرتے اس واسطے میں موضوع نہیں بیان کرنا چاہتا اے اپنے آپ نو بدلو حضور جب لبیک دا نعرہ لگ گیا اے نعرہ لانا ہے جتھے بیٹھو جتھے جاؤ گا لبیک جڑا پوچھے کی ہویا انہیں کہا یہی ہویا جڑا تینو ہویا اے نعرہ لانا ہے یار ایک واری تے کڑیاں جڑیاں مسلمانہ دیاں برما وچ ہومن یا مقبوضہ کشمیر وچ ہومن یا چیچنی وچ ہومن یا بوسنی وچ ہومن برما دے وچ ہومن ذبح ہون تو پہلے مسلمان کڑیاں ایک واری چیخ ضرور مار دیاں کہ ہن صلاح الدین ایوبی حج عمرے چھوڑ کے ساڈے واسطے نہیں آنا کیوں جی ہن یوسف بن تاشفین پہاڑاں تے چڑھ کے الفاظ نو نہیں للکارنا ہاتھ انگلیاں دیکھ کے تے انہیں کہنا نہیں ذلیلا تو تے کہندا سی فرشتے آ جان فرشتے تے اجے نہیں آئے تو میرے گھر جھٹ بھی نہیں کٹ سکیا اے صورتحال ہے حضور دے غلاماں نال پیار کرنا ہے توجہ بس توجہ کوئی نہیں میں بس گل ختم کرنا آپ نے فرمایا فَإِنَّا نَدْعُوكُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ اسی تانوں اسلام دی دعوت دیں دے جے تسی اسلام نہیں قبول کرتے وَآتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ پھر ذلیل ہو کے جزیہ دیو ساڑھے ملک چ رہو فَإِنْ أَبَيْتُمْ نہ تسی مسلمان ہوندے ہو نہ جزیہ دینا چاہندے ہو پھر فَإِنَّمَا أَنَا قَوْمٌ يُحِبُّونَ الْمَوْتِ كَمَا يُحِبُّ الْأَعَاجِمُ الْخَمْرَ اور میں پھر یاد رکھنا میرے نہ حضور دے غلام ہو جائیں جڑے موت نو انجے پسند کر دیں جی میں تسی شراب نو پسند کر لے یہ اسلام امن کا درس دیتا ہے اے جنہیں پروگرام کرائے طارق محمود صاحب پریشان نہیں ہونا ہاں اے سارے علماء مشایخ توڑے نال کھڑے تاریخ رہائی ممتاز حسین قادری او دے چیئرمین سرپرست عالم ہے چیئرمین ڈاکٹر صاحب میاں ولی صاحب شرک پوری سجادہ نشین او دے ناظم اعلان پورے پاکستان دے چاروں صوبے دے مقبوضہ کشمیر دے تاریخ رہائی دے سارے کارکن توڑے نال قائدین کھڑے
اگر کسی نے کوئی پریشانی ہوئے تو میں سارے نو لے کے تھوڑے کو آ جاؤں، بے فکر ہو جاؤں، اسی پہلے تھے ہاں بالکل کوئی تاریخ رہائی دا اسی سارے ذمہ دار ہاں جڑا کوئی گل کرے انہیں کہا سرپرست آیا سی تو چیئرمین بھی آ جان گے پرسوں تے ناظم اعلیٰ بھی آ جان گے، اس واسطے کوئی پریشانی والی بات نہیں کرنی، ہاں کوئی بند چپ کرو تو آرام کر تو بیٹھ جا، توجہ جی گل کوئی سمجھ آئی؟ آخری بات میں خالد بن ولید دی دلیر کرنے واسطے نوجوان بچے نے اقبال کہتا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار، قول خالد بن الولید حین حضرت الوفات، ایک گل خالد بن ولید اس ویلے کی تھی جدو دنیا تو جان لگی کہ کی تھی لقیت قضا و قضا زحفن فما فی جسدی شبر الا وفی ضربت بسیف او طعنت برمی او طعنت بسام او آگے جی لو جی یہ تقریر میں تسی پہلے نہیں سنی علماء نے جی ہن تسی میں لقمہ دینا پینا ہے لقیت قضا و قضا زحفن فرمایا میں بڑیاں بڑیاں جنگاں میں حاضر ہویا فما فی جسدی شبر الا وفی ضربت بسیف او طعنت برمی، لو جی میں آج تو بعد یہ تقریرہ چھڑنیاں بند بھئی تسی اگو تو یاد ہی کوئی نہیں ہوتا ہے تو مطلب میں انجی زور لانا رہنا ہے جی الا وفی ضربت بسیف او طعنت برمی، لو جی پھر اگلا لفظ پہ ایک لفظ رہ گیا آگے بارہ وہاں نموت علی فراشی حتفان فی کما یموت البعیر، آپ نے فرمایا میرے جسم تے ایک بالش جگہ نہیں بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگے ہو، مولی خادم کا جسم بڑا قیمتی نہ حضور دی خاطر جے جیل چلا گیا تو پھر تو استاد العلماء دی توہین ہو جانی، یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے کفر دلیر ہوا ہے، جدوں صحابہ ان جگہ کٹتے رہے 30 صحابہ حضور دے سامنے کھڑ کے وجہی دون وجہ کا نفسی دون نفس کا معاذ علیلو حضور والا رہے ہو ساڑھے چہرے تے جسم جو حضور واسطے حاضر ہے، تو پھر کسی دی جرت سی جدوں مولی خادم اپنی پگڑی بچائی اینو کچھ نہیں کھلنی چاہی دی، تو پھر ظاہر ہے لوگ نہ پھر حضور دے خاکے تے بنانے سے اٹھو حضور کی عزت پر پہرا دینا ہے اور کفر کو بتانا ہے جو تم نے حضور کی فلمیں بنائی ہیں ہم نے بدلہ لینا ہے ان سے، اے صرف لبیک کے ذریعے آپ لے سکتے ہیں، ایک ایو جی تاریخ بنا دو اے جس نو مرضی کائنات تکلیف ہوئے اے نعرہ لانا تو آڑا کام میں مدد ادھرو آنی، اسی یہ ذریعے بڑے سارے بدلے لینے کفر کو بدلے لینے، اے بیچارے تا اے تے فارغن اے بیچارے کون ہیں تے ویسی فارغن دین دنیا تو انہاں دے تے آزمی بڑے بڑے پورا ریلوے کھا گئے لو عظم کر گئے دیکھو یارا میں کتنے بڑے میدن ہاں جی ساڑھی روٹی نہیں عظم ہوندی انہاں دے لو عظم ہو گئے ایڈے بدکار ہوں گے، ایک قیامت آڑ دن جدو زکوم دا پانی پلایا جائے گا پھر پوریاں پٹڑیاں انہاں دے ڈھڈے چو نکلن گی، ہاں جی پورے انجن باہر آن گے چھکا چھک کرتے ہیں بھئی یہ ظاہر قوم دا مال دکھا دا ہے، جو فاروق اعظم کو پوچھا جائے گا وہ بکری دا بچہ پیاسا کیوں میں مرے آتے انہاں کو نہیں پوچھا جائے گا، انہاں کو نہیں پوچھا جائے گا فلانے ظلم باؤ بچے کتنے مار گئے ہو تھر دے وچ کتنے بچے ہن مار رہے دسو یار تھر پاکستان دا علاقہ ہوئے تے بچے مر جان تے فلیٹی ہوٹل تے فلانے ہوٹل ایک ٹائم دا لوگ 20,000 دا ایک بندہ کھانا کھا جائے، اس واسطے اسلام کسی نو وارج کوئی نہیں، 36 لاکھ مربع میل دا حکمران ہوں حضرت عمر ہومن تے 36 پیوند لگے ہومن تو پھر بکری دا بچہ پیاسا نہیں نہ مرے گا، یہ تھارے اسے ملک تھارے بچے مر رہے ہومن تے حکمران عیاشیاں اڑان دے پھرن تے ایک ایک ٹائم دیا لوگ 20 قسم دے کھانے کھان تے تھار دے بچے دے منہ وچ وڑ جان تے عورتاں سک جان انہاں تک پانی بھی صاف کوئی نہ پہنچائے تو قیامت والے دن حضور دے سامنے کس نہ لوگ پیش ہوں گے، اس واسطے کسی نے بھی اسلام وارج کوئی نہیں، اسلام دا لوگاں ہوا بنا چھڑیا، انہاں نو پتہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں 2 مہینے ساڑھے گھر اگ نہیں سی جلدی، 2 جہاناں دے مالک تے پوچھا کہ امی جی پھر گزارا، فرمایا پانی تے دودھ دے گھٹ بھر کے، سبحان اللہ، یہ گلاں تے اسلام دی کرنی ہے کوئی نہیں میں جناب، تھار دے وچ بچے مر جان ایتھے بڑے بڑے ہوٹل کھولے جان روزانہ لوگ 20,000 دے کھانے کھان اور حضور دی زکاتاں کوئی نہ دین نمازاں کوئی نہ پڑھن، بس ٹھیک ہے جی تسی تواڈے نال گل نہیں کر رہے تسی تے او شیر تسی تے آ گئے میدان وچ
میں انہاں کر رہا جڑے اس ٹائم بھی جناب ڈوڈیال ستے میری والدہ میں نو کہنے ہوندے سن مولی خادم میں کہا جی انہوں نے کہا پترا جنہیں دودھ پی کے راتی ستا رات ہوتی بھی گزر گئی جڑا پانی پی کے ستا رات ہوتی بھی گزر گئی تے رات انہاں دی بھی گزر گئی جڑے اس ویلے کیبلاں بہ کے ویکھ رہے ہیں تے رات تو ہڈی بھی گزر گئی یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون واسطے ایو جی محفل یہ پریشان ہو کے نہیں جانا آگے ہونے تو انہوں پتہ لگ جائے بھی یہ ملک ہے وے تو پھر تو لوگ ہونے بسترے جو باہر آ جائیں اس واسطے حضور نال کر کے ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ کیوں جی قافلہ ہوگا رواں آخر تے خالد بن ولید فرمایا فلا نامت آیون الجبنا آپ نے فرمایا بوز دلہ نو جا کے میرا پیغام سنا دینا کہ تلواراں تے تیراں تے نیزیاں نال کوئی مردہ تے خالد کدوں نہ مر چکے ہوندا انسان مردہ اسے ویلے جس ویلے موت آئی ہو کیوں جی اس واسطے پریشان نہیں ہونا پریشان بالکل نہیں ہونا غازی عبدالقیوم نو کیا وکیلہ نے کہا میں ٹینشن اچ سی گل تے اتھوں پتہ چلی گئی میں ٹینشن اچ سی میں نو مزدوری نہیں ملی ٹینشن میں ہوش اچ کوئی نہیں سی میں نو پتہ نہیں چلیا میں بندہ جا کے مار دیتا لکھا سلام غازی عبدالقیوم تیرے تے انہیں وکیلہ نو کیا ہو انہیں کیا وکیلو اور جلے ہوئے ہو زندگی ایک کو تا دن آیا ہوش دا باقی تو بھی ہوش ہی رہی ساری زندگی رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا لو جی لبیک دا ہون نعرہ لاؤ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام آسیہ اور پڑھو رب کی رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہلا یا الہی زلف رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو تمامی احباب اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں دعا ہوگی اس کے بعد ملاقات ہوگی آمین اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم مبارک وسلم وصلی علیہ صلاة تکون للنجات وسیلہ ولرفع الدرجات کفیلہ مولا پاک اس روحانی وجدانی اور جذبات کے حوالے سے عشق رسول کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما اگر ہم سے اس کے انعقاد میں اس کے کسی طرح سے ہم سے کوئی لغزش ہوئی ہے اس کی معافی عطا فرما میرے مولا غازی ممتاز قادری کو آزادی اور رہائی عطا فرما میرے مولا ہم سب کے دلوں میں عشق رسول کی دولت اس میں استقامت نصیب فرما دلوں کو مرکز مہر و وفا کر حریم کبریا سے آشنا کر جنہیں نانے جبی بخشی ہے تو نے میرے مولا انہیں بازو حیدر بھی عطا کر ہمارے مجاہد اسلام مولانا خادم حسین رضوی یا اللہ انہیں صحت و سلامتی
اور ان کے جذبات میں اور اضافہ فرما، اور ان کی برکت سے امت مسلمہ نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام میں عشق رسول کی دولت اس کو مزید مستحکم فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جن حضرات نے یہ محفل منعقد کی ہے ان کے جذبات کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھ، جتنے اس محفل میں آئے رسول اللہ کی عظمت کے لیے، ناموس کے لیے، ان کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا فرما، سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، روضہ رسول کی حاضری نصیب فرما، یا اللہ اہل سنت کا بول بالا فرما، اور جتنے لوگ فتنے پیدا کر رہے ہیں مسلمانوں کو ان کی فتنوں سے محفوظ و معمون فرما، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بل قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی بل قبول، ملو دست و دامان آل رسول، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سود صدیق دے، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے، صلی اللہ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ و صحابہ۔